عیسائیوں کے ہاں ہے باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے، گویا کہ کام کا آغاز شرکیہ کلمے سے، جبکہ مسلمان اپنے کام کا آغاز توحید کے کلمے سے کرتے ہیں، اللہ کے نام سے۔ پھر جب مسلمان بسم اللہ پڑھتا ہے تو یقیناً جائز کام کرے گا، اس لیے کہ ناجائز کام کے ساتھ تو بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ جو پڑھتا ہے تو اللہ کی مدد کا طلبگار بھی ہوتا ہے، اور یہ کہ بسم اللہ پڑھنے سے کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ 2 صورتوں کے درمیان لکھی جاتی ہے، لیکن یہ کسی بھی صورت کا جز نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل آیت ہے، اور 2 صورتوں کے درمیان فصل اور فرق کے لیے اسے لکھا جاتا ہے۔ البتہ سورہ نمل میں یہ ایک مستقل آیت کے طور پر آئی ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا اور اس میں تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں ابتدائی رکعت میں بسم اللہ پڑھ لی جائے، لیکن فاتحہ کے بعد اور سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی پڑھ لے تو اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ سورت کا آغاز ہوا، فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، حمد کا مستحق صرف اللہ، حمد کی ساری قسمیں صرف اللہ کے لیے۔ ازل میں بھی حمد اسی کے لیے تھی، ابد میں بھی حمد اسی کے لیے۔ پھر جیسے اس کی ذات بے کراں، بے حد، بے ساحل، اسی طریقے سے اس کی حمد بھی بے کراں، اس کی حمد کا کوئی کنارہ نہیں۔ ہر مکان میں اس کی حمد، اور ہر زمان میں اس کی حمد، زمین میں اس کی حمد، آسمانوں میں اس کی حمد، سمندروں میں اس کی حمد، جنگلوں میں اس کی حمد، پہاڑوں میں اس کی حمد، ہر جگہ اس کی حمد، اور ہر وقت اس کی حمد۔ ساری مخلوق اس کی حمد کرتی ہے، آسمانی مخلوق بھی اور زمینی مخلوق بھی، بری مخلوق بھی اور بحری مخلوق بھی، ناری مخلوق بھی اور نوری مخلوق بھی۔ اہل ایمان تو اس کی حمد کرتے ہیں قول سے اور عمل سے، اہل کفر اگرچہ قول سے اللہ کی حمد نہیں کرتے، لیکن ان کا وجود، ان کا حال، ان کی فطرت، ان کے قوا وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ کافر کا وجود اللہ کا عطا کرتا ہے، اسے سر اللہ نے عطا کیا ہے، اسے چہرہ اللہ نے عطا کیا، اسے آنکھیں اللہ نے عطا کی، اسے زبان اللہ نے عطا کی، اسے کان اللہ نے عطا کیے، اسے دل دماغ اللہ نے عطا کیا، اسے چلنے کی طاقت اللہ نے عطا کی، اسے زندگی اللہ نے عطا کی۔ اس لیے اگر وہ اپنی زبان سے الحمدللہ نہیں کہتا تو اس کے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک رواں زبان حال سے الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ ہماری حمد کا محتاج نہیں، ہماری حمد سے اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس کی ذات کو کوئی بلندی نہیں ملتی، بلکہ اللہ کی حمد سے حمد کرنے والے کو بلندی نصیب ہوتی ہے۔ جو جتنی اللہ کی حمد کرنے والا، اسے اتنی ہی بلندی سے نوازا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کا تو نام ہی محمد، احمد، حامد، محمود صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم آپ کے لیے جس مقام کی ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں وہ مقام بھی مقام محمود، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، حمد والا مقام
اللہ ہمارے نبی کو عطا فرمانا۔ قرآن کریم میں تقریباً 17 آیات میں حمید کی صفت آئی کہ اللہ قابل تعریف ہے، اور 11 جگہ حمید کے ساتھ غنی بھی آیا ہے، اور غنی کا معنی بے پرواہ۔ وہ حمید ہے، قابل تعریف ہے، لیکن کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے اور کسی کی تعریف کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر اس کائنات میں کوئی ایک انسان بھی اس کی تعریف نہ کرے تب بھی تعریف اس کے لیے ہے، اور اس کی شان میں کوئی نقص نہیں آتا، اور اگر سارے کے سارے اس کی تعریف کریں تو پھر اس کی ذات میں کوئی کمال، کوئی مزید کمال پیدا نہیں ہوتا۔ جب کوئی نہ تھا تب بھی وہ حمید تھا، اور جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی وہ حمید ہوگا، قابل تعریف۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حمید۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ اس میں ذات ہے، یہ فارسی کے خدا اور انگریزی کے گاڈ کی طرح نہیں ہے کہ جس کا اطلاق اوروں پر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا اطلاق اس کی ذات کے سوا کسی پر نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا پروردگار، تمام جہانوں کا مالک، ہر چیز میں اس کا تصرف چلتا ہے، اس کا اختیار چلتا ہے، ہر چیز اس کی ملکیت۔ اور رب کا معنی اہل لغت نے لکھا ہے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو لمحہ بلمحہ، درجہ بدرجہ ترقی دینا، پالنا، یہاں تک کہ کمال تک پہنچا دینا۔ اللہ پانی کے ایک گندے قطرے کو ترقی دیتا ہے، اور ترقی دیتے دیتے جیتے جاگتے انسان کی صورت میں پیدا کر دیتا ہے۔ اسی قطرے میں اور اسی قطرے سے اللہ ایک علامہ کو، ایک محدث کو، ایک مفسر کو، ایک داعی کو، ایک مجاہد کو، ایک ذکی اور ذہین انسان کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ ایک بیج کی پرورش کرتا ہے، مٹی کی تاریکی میں پڑا ہوا بیج، اللہ اسے ترقی دیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے درخت کی صورت میں لے آتا ہے، سایہ دینے والا درخت اور پھل دینے والا درخت۔ اس دنیا کو بھی تو اسی نے ترقی دی۔ دنیا کا آغاز پانی سے ہوا اور خشکی کے ایک ٹکڑے سے ہوا، اور اللہ نے دنیا کو یہاں تک پہنچا دیا۔ یہ دنیا ترقی پذیر ہے، دن بدن ترقی کر رہی ہے۔ بہت سی چیزیں جن سے آج سے 200 سال کا پہلے کا انسان ناواقف تھا، آج ان سے واقف، اور ہو سکتا ہے کہ آج سے 100 سال بعد جو چیزیں آنے والی ہیں وہ ہمارے تصور میں بھی نہ ہو۔ وہ رب ہے